السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ آج کشمیر میں جو جہاد چل رہا ہے اس کو جہاد کہیں گے یا مقاتلہ کہیں گے؟ اگر مقاتلہ ہے تو اس میں مرنے والوں کو شہید کہیں گے نہیں، اور اگر جہاد کشمیر کے حوالے سے آپ نے ہمارے بھائی اور ایک بہترین دائی اور ایک بہترین مبلغ سید علامہ توصیف الرحمان شاہ صاحب زیدی حافظہ اللہ تعالی ان کی ویڈیو بھیجی۔ یہ میں نے القبات اس لیے پہلے بیان کر دیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ قابل احترام شخصیت ہیں اور معتبر شخصیت ہیں۔ جواب اب یہ ہے کہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں جہاد کشمیر کے حوالے سے، تو جی ان کے اس موقف سے ہم 100% اختلاف کرتے ہیں علی وجہ البصیرت، نہ کہ حافظ عبدالسلام کا شاگرد ہونے کی وجہ سے، نہ کہ مفتی عبدالرحمن عابد کا شاگرد ہونے کی وجہ سے، نہ کہ مبشر احمد ربانی کا شاگرد ہونے کی وجہ سے حافظہم اللہ تعالی، اور نہ کہ حافظ سعید حافظہ اللہ کی تربیت لینے کی وجہ سے۔ فقط اللہ کے قرآن کے تحت علی وجہ البصیرت میں یہ کہتا ہوں، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں، جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ، شیخ اقبال سلفی www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ دوبارہ بھی آپ کو بتا دیا کہ میں ان کے اس جواب سے یا اس بیان سے 100% اختلاف کرتے ہوئے یہ علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جو ہمارا عامہ اور صفہ اور خاصہ کیا ہوا نوجوان کشمیر میں اپنی جان دیتا ہے، اپنا لہو نکال دیتا ہے، اور کشمیر کی وادیوں میں کافروں سے لڑتے ہوئے اپنی گردن کٹا دیتا ہے، اپنا سینہ گولیوں سے چھلنی کروا دیتا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ مجاہد بھی ہے، وہ شہید فی سبیل اللہ بھی ہے۔ جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ جہاد کشمیر تو تھوڑی سی بات ہے، پورے کا پورا جہاد ہند وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم سب مانتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن نسائی میں، جسے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کیا مطلب؟ آزاد کر لیا۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جناب یہ آرڈر کر دیے کہ یہ جماعت جہنم سے اس کو آزادی ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں نا میرے بھائی، ایک جہنم ہوگی اور ایک جنت ہوگی، ایک نرگ ہے اور ایک سورگ ہے، کوئی تیسری چیز تو موجود نہیں ہے نا۔ اللہ نے ان دو جماعتوں کو کیا کیا؟ جہنم سے آزاد کر دیا، اور ہیں دو چیزیں، ایک نرگ ہے ایک سورگ ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ تو جہنم سے آزادی کے بعد یہ مجاہد کہاں جائیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور حدیث کے اندر اس کے فضائل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اصابتان من امتی یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ کشمیر تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پورے ہندوستان کے مقابلے میں کشمیر تو معمولی سی جگہ ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر سمجھ لیں، ایک ہاتھی ہے اور ایک ہاتھی کی دم ہے، ایک ہاتھی ہے اور ایک ہاتھی کی دم ہے نا۔ تو یہ کشمیر کو تو صرف آپ ہاتھی کی دم سمجھ لیں بس۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث نے تو پورے کے پورے ہندوستان سے لڑائی لڑنا، اسے جہاد فی سبیل اللہ بتایا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں نا، اور شاہ صاحب کے اور میرے اور آپ کے اور ہم سب کے کتنے اصول ہیں؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ کوئی اور اصول بھی ہے؟ یہی دو ہے نا، قیاس ہے، رائے ہے، اجتہاد ہے، مجتہد ہے، اجماع ہے، سب کچھ انہی دو اصولوں کے اندر ہے۔ یہ میں نے مقلدوں کے لیے واضح کر دیا
بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے 2 اصول ہیں تو یہ بقایا چیزیں کہاں آئیں گی؟ اللہ کے بندے یہ 2 اصول اتنے موٹے موٹے اصول ہیں کہ آپ الف با تا سا کچھ بھی لے کر آؤ، ہم آپ کو ہر چیز ان 2 اصول کے انڈر میں دکھا دیں گے۔ تو اہل حدیث کے کتنے اصول ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہے نا موطا امام مالک میں، اور مسلم کی روایت کے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ تو اہل حدیث کے یہی 2 اصول ہیں۔ تو یہ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار ہمارے اصول کے تحت ہے نا، کتاب اللہ سنت رسول اطیع اللہ و اطیع رسول، یہ ہمارے ان 2 اصولوں کے تحت ہے۔ تو یہ 2 اصول حافظ سعید کے لیے بھی ہے، یہ 2 اصول جماعت الدعویٰ کے لیے بھی ہے، یہ 2 اصول ساجد میر کے لیے بھی ہیں، یہ 2 اصول مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے بھی ہے، یہ 2 اصول غربا اہل حدیث کے لیے بھی ہے، یہ 2 اصول سید طالب الرحمان کے لیے بھی ہے، یہ 2 اصول سید توصیف الرحمان کے لیے بھی ہے، یہ 2 اصول سید طیب الرحمان زیدی کے لیے بھی ہے، حافظہم اللہ تعالی، ہے نا۔ اس 2 اصول سے کوئی انکار نہیں۔ میں اللہ کے گھر میں ببانگے دول کہتا ہوں، ارے تم کشمیر کے جہاد پہ انگلی اٹھا رہے ہو، تمہارے اور میرے 2 اصول نے تو پورے غزوہ ہند کو جہاد فی سبیل اللہ بتا دیا۔ تم ہاتھی کی دم کو رو رہے ہو، ہم ہاتھی پورے کے پورے ہاتھی کو تمہیں بتا رہے ہیں۔ تمہیں ابھی ڈاؤٹ ہے کہ ہاتھی کا دم ہے، اور حدیث اور اہل حدیث کے 2 اصول نے بتا دیا کہ پورے کا پورا غزوہ ہند جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے بندو، جس کام کے کرنے پر اللہ جہنم سے بچا لے، اس کے جہاد فی سبیل اللہ ہونے میں کوئی رتی برابر، کوئی سوتر برابر، کوئی ذرہ برابر، کوئی کھجور کے دھاگے اور گٹھلی اور پردے برابر بھی کوئی شک یا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا۔ تو جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے قرآن نے بڑی واضح طور پر بات بیان فرمائی المائدہ پارہ 6 میں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنائے۔ پاکستان کا سارا اہل حدیث یہ مانتا تھا کہ جہاد افغانستان جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیا مذکر کیا مؤنث، کیا دعویٰ کیا دعوتی، ہاں کیا دعویٰ کیا مرکزی، سارے ہی مانتے تھے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کہ جہاد کشمیر کو کیا مصیبت لگی اور کیا وائرس ہوا کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں رہا؟ کیوں ہے جہاد فی سبیل اللہ؟ قرآن مجید ہے، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان کافروں کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ تو کشمیر کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا نا۔ اور یاد رکھیے کشمیر صرف ہاتھی کی دم ہے، پورا ہاتھی نہیں ہے۔ کشمیر صرف ہاتھی کی دم ہے، یہ پورا ہاتھی نہیں ہے، پورا ہاتھی پورا ہندوستان ہے۔ تم تو دم کے متعلق شکوک و شبہات میں ہو، پورے ہندوستان سے لڑنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو ہم کو ہندوستان سے نکالا گیا کہ کہیں نہیں نکالا گیا؟ کشمیر سے ہمیں نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جس کام کا قرآن حکم دے، جس لڑائی لڑنے کا قرآن آرڈر دے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہم تورات اور انجیل کو لے کر چلیں گے یا وید اور گیتا کو لے کر چلیں گے؟ جب ہمارے 2 اصول کتاب اللہ سنت رسول ہے تو قرآن نے تو بڑے واضح طور پر بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، سورہ البقرہ ہے، پارہ نمبر کتنا ہے؟ 2 ہے، چنگی طرح یاد رکھ لینا۔ ہمیں ہندوستان سے نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ نکالا گیا نا۔ تو قرآن تو کہتا ہے ان ہندوؤں کو پورے ہندوستان سے باہر کرو۔ ہاں ایک صورت ہے کہ یہ ذلیل ہو کر جزیہ ٹیکس دے کر رسوا ہو کر ہمارے محتاط رہیں، پھر گنجائش موجود ہے، ورنہ ان کو کافروں کو عزت سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اچھا جی، ایک اور آیت بھی سن لیں، کیا یاد کریں گے؟ یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 میں، یہ بھی اسی جگہ پر ہے۔ سبحان اللہ، آیت کا نمبر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، 246 نمبر کی آیت ہے، اور یہ آگے کو جا رہی ہیں یہ آیتیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام کا اور جالوت کافر بادشاہ کا ذکر۔ یہ مارکا برپا ہوتا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر لشکر ہے طالوت علیہ السلام، کافروں کا لشکر اور اس کا سربراہ ہے جالوت، دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے بتایا کہ جناب طالوت کے لشکر کی وہی تعداد تھی جو بدر میں مسلمانوں کی تھی، 313۔ طالوت اور جالوت ان لشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی لڑی جاتی ہے۔ قرآن کی آیات کہتی ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں آخر جالوتیوں کے ساتھ لڑا کیوں گیا، کیا وجہ تھی؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا۔ فرمایا کہ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ جب اس جماعت نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیجئے، جی کیوں؟ کہا کہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہونے کے بعد تم فراری ہو جاؤ، جہاد نہ کرو۔ اب وہ قوم اور امت جواب دیتی ہے بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ریزن بیان ہونے لگا ہے۔ اہل حدیثوں اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، یہاں بریکٹ میں یاد رکھ لیجئے، بالعموم آج امت خسی ہو چکی ہے۔ آج امت کیا ہو چکی ہے؟ خسی ہو چکی ہے۔ چند اللہ کے لشکروں کے ماں سوا کافر ہمارا ککھ نہیں چھوڑ رہے، اور ہم ابھی تک جناب وہ کوفیوں کی طرح کوا حلال ہے کہ کوا حرام ہے، ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ کافر دن بدن ہماری عزتوں کو نوچ رہا ہے، کافر دن بدن ہماری جناب عزتوں کو خراب کیے جا رہا ہے، اور مولوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا میں اس انتظار میں ہوں کہ ہندو آئے اور وہ 10 مل کر میری ماں اور بہن اور بیٹی کا بلاత్కాر کریں تو پھر یہاں سے فتویٰ جاری ہوگا؟ کیا میں نے کلمہ پڑھنے والی کشمیر کی ماں کو اپنی ماں نہیں مانا؟ کشمیر کی کلمہ پڑھنے والی بہن کو میں نے اپنی بہن نہیں مانا؟ یہ امت جہاد کا ریزن بیان کرتی ہے، اور یہی ریزن کشمیر پر ہے اور یہی ریزن ہندوستان پر ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ مطلب ہم تو کریں گے۔ اجی ریزن کیا ہے بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہتے ہیں ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، اپنے گھروں سے اجاڑے گئے، نکالے گئے، بچوں سے دور کر دیے گئے۔ تو کشمیر کیا ہے؟ مسلمان تو مسلمان، عالمی عدالت انصاف بھی یہ تسلیم کرے گی کہ کشمیر میرا گھر تھا، ہندوستان میرا گھر تھا۔ یہ ہندو اور برٹش کی بدماشی کی وجہ سے مجھے میرے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ گورنمنٹ آف برطانیہ اور ہندو کی ملی بھگت سے مجھے میرے گھر ہندوستان سے نکال دیا گیا، ورنہ ہندوستان میرے باپ داداؤں کی جنم بھومی ہے۔ ہندوستان کیا ہے؟ میرا گھر ہے۔ آپ امید میں کرتا ہوں
امید کرتا ہوں آپ شاہ اور سید برادران کے باپ داداؤں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، امید ہے کہ یہ ان کے باپ دادا بھی ہندوستان کے کسی نہ کسی علاقے سے ہجرت کر کے پاکستان آنے پر مجبور کیے گئے، اور یہاں جناب کیلے اور امرود اور مالٹوں کے باغ نہیں تھے۔ جو ہجرت کر کے آئے کیا ہوا؟ جو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آنے پہ مجبور کیے گئے کیا ہوا جانتے ہو؟ عزتوں کے جنازے نکالے گئے، باپ کے سامنے بیٹیوں کا بلاత్కాر کیا گیا، اور ہندوستانی ہجرت کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ ایک باپ کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، باپ نے لوگوں اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کا گلا کاٹ دیا کہ ہندوؤں کے ہاتھوں بے آبرو ہونے اور قتل ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ میں اپنی بتیوں کا خود ہی مرڈر کر دوں، قتل کر دوں، اور نہیں تو عزت تو بچ جائے گی۔ مگر ایک بیٹی کو وہ قتل نہ کر پایا، اور ہندو بلوائی آئے اور اس کی بیٹی لے گئے۔ وہ باپ کیا کہتا ہے؟ وہ باپ کہتا ہے مجھے ان اپنے ہاتھوں سے ذبح کی ہوئی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے آج بھی رنج و غم ہے تو مجھے اس بیٹی پر جو ہندو آج مجھ سے لے گئے تھے اور آج تک اس کا بلاత్కాر ہوتا رہا۔ آج بھی جا کر ہندوستان کے کونوں خدروں میں دیکھ لو، کئی آپ کو 70 سال کی بوڑھی مائیں نظر آئیں گی جو مسلمان تھی اور ہیں، مگر ہندوؤں کے ناجائز 10 بچوں کی مائیں بن کے بیٹھی ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں آپ کو ایسی دادیاں اور نانیاں نظر آئیں گی کہ جن کی اولاد حرام کی اور بلاత్కాری کے نتیجے میں، ریپ کے نتیجے میں ہونے والی اولاد ہندوؤں کے نطفے ہے۔ ارے تم اب بھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ جہاد ہے کہ نہیں؟ تو ایک طرف قرآن کی آیت اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور یہ قرآن ہے، میں نے وید نہیں پڑھی، میں نے گیتا بھی نہیں پڑھی، میں نے تورات بھی نہیں پڑھی، میں نے انجیل بھی نہیں پڑھی، اور میں اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور ہر مسلمان کے یہ 2 اصول ہونے چاہیے۔ لکل مسلم ینبغی ان یکون اہل الحدیث، ہر مسلمان کے یہ 2 اصول ہو جانے چاہیے، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن پڑھا ہے، اور قرآن نے اسے فی سبیل اللہ جہاد کہا ہے، اور جہاد کرنے والے ریزن یہ بیان کر رہے ہیں کہ قد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا۔ تو ہر بندہ جانتا ہے ہندوستان میرا گھر تھا، ہر بندہ جانتا ہے کہ کشمیر میرا گھر ہے۔ تم تو جہاد کشمیر کو رو رہے ہو۔ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار تو بتاتی ہے پورے ہندوستان سے لڑائی لڑنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ کشمیر تو ہاتھی کی دم ہے میاں، یہ تو چھوٹا سا ایک خطہ ہے، اس کے جہاد فی سبیل اللہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر کشمیر کا معاہد لڑ رہا ہے، اگر عامہ اور صفا اور خاصہ والا جا کے لڑ رہا ہے تو اسی لیے لڑ رہا ہے کہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اس لیے لڑا جا رہا ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا کلمہ ہندوستان میں نیچا ہے۔ گائے کو ذبح کرو، اپنی جان دو بدلے میں، اپنی بیٹی اور ماں کا بلاత్కాر کرواؤ، آزان دو تو بدلے میں جناب بم اور بارود کا سامنا کرو۔ وہاں آزان نہیں دی جا سکتی۔ تو جہاد کشمیر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی کشمیر، اللہم آمین۔